الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ آج سورۃ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ شروع میں حروف مقطعات ہیں الف لام میم، ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ تعالیٰ آگے جو آپ کو آیات سنانے والے ہیں یہ بہت حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ اس کی ہر ایک آیت، ہر ایک حکم اور ہر ایک چیز اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ نازل کی ہے۔ ھدی ورحمۃ للمحسنین، اگر اس کو غور سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے اور اللہ نے نیکی کرنے والوں کو، ان کے اوپر اس قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ نیکی کرنے والے محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ تین وصف، جو نمازیں پڑھتے ہیں، وقت آنے پر زکاتیں دیتے ہیں اور ان کو پورا یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے اس قرآن کو ہدایت اور رحمت بنایا ہے۔ جب وہ اس قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو اس کی آیات پر غور کرتے ہیں تو اس کا ہر ایک حکم وہ سچ مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں، بیہودہ چیزوں کو خریدتے ہیں، بیہودہ گوئی کو خریدتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ لہو الحدیث، بیہودہ گفتگو، بیہودہ گوئی، فضول باتیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث کیا ہے، تو انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ اس سے مراد ہے گانا بجانا، یعنی ایک ہوتا ہے عام گانا، چلو اس کا تو گناہ ہے ہی ہے، ایک ایسے گانے ہوتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، بسا اوقات ایسی قوالیاں ہوتی ہیں، ایسے گانے ہوتے ہیں، ان کے الفاظ سنتے ہیں، وہ اپنے محبوب کو اللہ کے برابر لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کو نعوذ باللہ نیچے کر دیتا ہے، اپنے محبوب کو اوپر لے جاتا ہے۔ اس طرح کے بھی الفاظ گانوں کے اندر ملتے ہیں، قوالیوں کے اندر ملتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ چیز گمراہ لوگ بیان کرتے ہیں نا اپنے ترنم کے اندر، تو موسیقی کے اندر، تو یہ تو ہے ہی شیطان کا اعلیٰ کار یہ لوگ۔ اور اسی طرح موسیقی کو بھی اللہ کے رسول نے شیطان کی بانسری کہا ہے۔ تو جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو سننے والے لوگ جو ہے نا، ان کے عقائد بھی پھر اسی طرح کے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا، اللہ پابند ہو جاتے ہیں اس بات کے، اللہ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اس کے پابند ہے، جو ہم نے اگر اس کو راضی کر لیا اللہ ہمارا ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطے نہیں کرتے، پھر وہ ان لوگوں سے رابطے کرتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں انہوں نے باتیں ڈالی ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ قوالیوں پر کبھی غور کریں جو بسوں میں، گاڑیوں میں لگی ہوتی ہیں، دکانوں پر لگی ہوتی ہیں، اس کے اندر کتنے غلط اور شرکیہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں۔ تو یہ ہے لہو الحدیث۔ تو یہ پیسے لگا کر لوگ ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان لوگوں کو بلاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مزید اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس میں اور بھی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے وہ ساری لہو الحدیث کے اندر ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس سے کہا ہے کہ گانے بجانے والے جو لوگ ہیں نا، اس سے وہ مراد ہے، کیونکہ یہ کبھی خیر کی بات نہیں کریں گے، یہ کبھی نہیں، آپ کا وقت ضائع ہوگا اگر عام گانے سن، اگر آپ مطلب کہ عام گانا اس کا گناہ تو ہے، لیکن اگر ہم شرکیہ گانوں کی طرف لوگ آتے ہیں تو پھر وہ لیول اوپر والا، انسان کے عقائد ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وہ اس کو مذاق بناتے ہیں، اللہ کو، اللہ کی آیات کو، یعنی اس اپنے قول کے اندر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا مذاق بن جاتا ہے، اللہ کا مذاق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں،
اللہ کو ان کا پابند بنا رہے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو ان کا پابند بنا دیتے ہیں کہ اگر اس کو راضی کر لیا تو وہ راضی راضی۔ کیسے بھائی راضی راضی ہے؟ ہاں لگ پتہ جائے گا ایک مرتبہ جب اللہ نے پکڑ لیا۔ تو یہ ہے وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اللہ کو مذاق بناتے ہیں، اس کی آیات کو مذاق بناتے ہیں۔ تو سن لو اولئک لہم عذاب مہین، اللہ نے پھر ان کے لیے ایسا عذاب تیار کیا جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، تو پوری کائنات کے سامنے جب ایک بندہ جس نے بڑی اچھے انداز سے لوگوں کے اندر اپنی عزتیں بنائی ہیں، قیامت کے دن جب اللہ پکڑ کر ڈالیں گے جہنم میں، تو یہ رسوا کرنے والا عذاب۔ تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب ان کے سامنے ہم اپنی آیات کو پڑھتے ہیں کہ بھائی سیدھے رستے پر آ جاؤ، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے بات کو سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے کانوں میں کوئی چیز ہے کہ جو ان کو بات سننے نہیں دے رہی۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی عذاب کی خوشخبری ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، لیکن جو میرے ایمان والے بندے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تمید بكم، اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ والقى في الارض رواسي، اس میں پہاڑ گاڑے، کیوں؟ ان تمید بکم، کہ یہ نہ ہو کہ زمین تمہیں ہلائے، اس سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو میکھیں بنا کر گاڑا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس میں جانور پھلائے۔ وانزلنا من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا۔ فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہر قسم کا جوڑا پیدا کیا اللہ نے نباتات کے اندر۔ یہ سارا کچھ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ آگے ھذا خلق اللہ، لوگوں یہ ہے اللہ کی پیدائش، یہ ہیں اللہ کے کام جن کو آپ بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، یہ اللہ نے سارے کام کیے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ بتاؤ اللہ کے علاوہ جس کو آپ شریک بناتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا کوئی کارنامہ بتاؤ، کیا کارنامہ ان کا، کوئی کارنامہ بتاؤ۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کے کام ہے نا سارے، زمین آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، بادل بنائے، جانور پیدا کیے، سبزیاں اگائیں، اناج آپ کو دے رہے ہیں، سارا کچھ اللہ نے کیا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کے کام ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جن کو آپ پکارتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں لوگوں سے کہ کسی طرح ان کو سمجھ آ جائے۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ظالم ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ظلم ہے یہ۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو بل الظالمون فی ضلال مبین، ظالم لوگ کھلی گمراہی کے اندر، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو یہ اللہ نے اس آیت کے اندر، اس رکوع کے اندر توحید کی بڑی واضح طور پر مثالیں دی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔